بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈونلڈ لو کی طرف سے اپنی سینٹ کی ذیلی کمیٹی میں بیان دیا گیا ہے جو آدھا سچ اور آدھا سفید جھوٹ ہے۔ عطا تارڑ کی طرف سے جو ان کی طرف سے ڈونلڈ لو کی طرف سے جھوٹ بولا گیا اس کو انہوں نے اگل دیا، جبکہ جو سچ بولا تھا اس کو وہ نگل گئے، اس کی بات انہوں نے نہیں کی۔ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا؟ ڈونلڈ لو کی طرف سے دو باتیں کی گئیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کا جو بات کی وہ سراسر جھوٹ ہے، سائفر کو امریکی سازش کہنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس پر عطا تارڑ کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا کہ دیکھیں امریکہ نے بھی، ڈونلڈ لو نے بھی عمران خان کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ ڈونلڈ لو کی طرف سے ایک بار نہیں کئی بار، بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی کئی بار یہ کہا گیا کہ سائفر کوئی سازش نہیں تھی، اور ہماری جو سلامتی کمیٹی تھی اس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا یہ سازش نہیں تھی بلکہ یہ پاکستان میں مداخلت تھی۔ ڈونلڈ لو کو ذیلی کمیٹی میں، سینٹ کی ذیلی کمیٹی میں طلب کیا گیا، وہاں پہ اس نے یہی باتیں کی ہیں جو امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے، لیکن ان کی طرف سے ایک ایسی بات جس کو بالکل جو سچ ہے اس کو عطا تارڑ صاحب نگل گئے، سچ کی بات نہیں کی، لیکن جو اس نے جھوٹ بولا تھا اس کو انہوں نے اگل دیا۔ اس پر کس طریقے سے وہ عمران خان پر وار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو امریکہ کی طرف سے جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن جو انتخابات کے حوالے سے ڈونلڈ لو نے اپنی کمیٹی میں بات کی اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شاید جان جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس کا احتساب کرے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو کے، وہ ساتھ مشورہ بھی دے رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے انٹرنیٹ بند کیا گیا، سوشل میڈیا بند کیا گیا، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس کا احتساب کون کرے؟ الیکشن کمیشن، جو اس سارے معاملے کا ذمہ دار ہے، جس نے خود سارا کچھ کیا ہے، فارم 45، فارم 47۔ تو ڈونلڈ لو کی طرف سے یہ جو کہا گیا ہے یہ سچ کہیں نظر نہیں آتا، خصوصی طور پر مسلم لیگ نون والے وہ باقی باتیں تو کرتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو عطا تارڑ کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا ہے وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں کہ اس نے عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، تو امریکہ کیا باقی جو کچھ کہتا ہے وہ بھی ایسا ہی سچ ہے جس کو عطا تارڑ کی طرف سے ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا اس کو سچ مان لیا گیا ہے۔ مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی انتقام کی، بلکہ سیاہ انتقام کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پہلے پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج اس کے خلاف جب بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جاتا ہے تو وہ سماعت کے دوران کسی بھی مرحلے پر استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے، اس کی مراد برقرار رہتی ہیں۔ لیکن پہلی بار ہوا کہ قاضی فیصل صاحب نہ جانے کیا مظاہر علی اکبر نقوی سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، صدر کی طرف سے استعفیٰ منظور کر لیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم اس کیس کو ضرور سنیں گے اور اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پورے ادارے کو بدنام کرے اور پھر گھر چلا جائے؟ تو ایسا قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، بلکہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک بندے نے استعفیٰ دے دیا، ایک جج نے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کے استعفے کو قبول نہیں کیا گیا۔ صدر صاحب کی طرف سے استعفیٰ قبول کر لیا گیا تھا، لیکن قاضی فیصل صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سماعت کی۔ یہ بھی کہا کہ کیسے کسی کو ہم معاف کر سکتے ہیں، کیسے ایسے بندے کو معافی دی جا سکتی ہے، کیسے ایسے بندے کا استعفیٰ قبول کیا جا سکتا ہے جو ادارے کی بدنامی کا باعث بنتا رہا ہے، بن چکا ہے، بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا تھا، لیکن استعفیٰ دے دیا، بات ختم۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس ہوتے رہے، اور پھر مظاہر علی اکبر نقوی کی برطرفی کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ نوٹیفیکیشن جو ان کے استعفے کا تھا، صدر نے جس پر سائن کر دیے تھے اس کو واپس لیا گیا، اور اس کے بعد نیا نوٹیفیکیشن ان کی برطرفی کا جاری کیا گیا۔ تو گویا اس فیصلے کے مطابق مظاہر علی اکبر نقوی کو کوئی مراحت نہیں ملیں گی، بہرحال وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ گئے تو پھر ایسا ہی فیصلہ آئے گا، اسی کو برقرار رکھا جائے گا۔ اگر کل کلام کوئی اور چیف جسٹس آ جاتا ہے، جب حالات بدل جاتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ علی اکبر مظاہر نقوی کو انصاف مل سکے۔ ویسے تو بات ہو رہی ہے اصول کی، اصول یہی طے کیا گیا تھا کہ جس مرحلے پر بھی، جس لمحے بھی ایک جج جس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس گیا ہوتا ہے وہ استعفیٰ دے کر اپنے گھر جا چکا ہوتا ہے۔ یہ اصول پہلے
تھا، لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس کو بالکل ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، اور نیا قانون ضابطہ یہ جو بھی کہہ دیں، ایس او پی کہہ دیں، ان کی طرف سے بنا دی گئی۔ آئندہ اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا صرف یہ مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے ہی یہ سارا کوئی تھا۔ اور خود قاضی فیصل صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس گیا تھا، اور قاضی فیصل صاحب کو اس وقت تک چین نہیں آیا تھا جب تک سارے ججوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس کا کریا کرم نہیں کر دیا گیا۔ ثبوت مانگے گئے تھے، وہ قاضی فیصل صاحب پیش نہیں کر سکے تھے اپنی جائیدادوں کے لندن میں یا جہاں کہیں بھی تھیں، لیکن اس معاملے میں اپنے خلاف انہوں نے پورا زور لگایا۔ وہی کوئی سارا کچھ ان کی طرف سے بھی کیا گیا، مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، لیکن وہاں پہ ان کی دال نہیں گلنے دی گئی، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کے آج کل قاضی فیصل صاحب ہیں، اور مظاہر علی اکبر نقوی سے بھی کئی لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف کی۔ میاں نواز شریف کی تصویریں، میاں نواز شریف ماشاءاللہ سے چوتھی بار وزیر اعظم بنتے مدے رہ گئے، پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم بنے، اور اہلیت کی ایسی بلندی پر ہیں کہ ایک بار بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے۔ تو میاں نواز شریف صاحب پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، بلکہ لندن میں وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر پاکستانی ان کو زیادہ ہی پہچان لیتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی تصویریں، پنجاب کی طرف سے جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، مستحقین کو دیا جا رہا ہے، اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے تنقید کے باوجود بھی کہا گیا کہ نہیں، میرے پاپا کی تصویر لگے گی اور میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگ رہی ہے۔ آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی پارکوں میں جائیں تو درختوں پر کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ شاید اسی سے اپنے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے، اور چوتھی دفعہ ان کا پاؤں پھسل گیا تو وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ چوتھی بار بھی بن سکتے تھے، تو چوتھی بار وزیر اعظم بن کے انہوں نے پھر کیا کر لینا تھا۔ بہرحال ان کی پتری کی طرف سے، ان کی بیٹی کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاپا کی تصویر لگے گی، ضرور لگے گی۔ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے کچھ اسٹیشنوں پر ٹوائلٹس بنائے تھے، وہاں پہ شہباز شریف کی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب، ان کی بھی راشن کے جو حکومتی خرچے پر لوگوں کو پیکٹ دیے جا رہے ہیں، پیکجز دیے جا رہے ہیں، ان پر میاں نواز شریف کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے میاں نواز شریف صاحب دیکھتے ہیں کتنی شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں مخیر حضرات ایسے بھی ہیں جو فریق کفن بانٹتے ہیں غریبوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، لیکن اس پر بھی اپنے ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اگر ایسا عبدالستار عیدی کے ادارے کی طرف سے کیا جائے تو اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر عام لوگ جو خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا اوپر نام لکھ دیں، اپنی تصویر لگا دیں، تو پھر اندر جا کے قبر کے اندر جس نے یہ کفن پہنا ہوگا، وہاں پہ حساب کتاب کس کا ہوگا؟ جس کی تصویر ہے یا پھر جو مردہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔